اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تجوید اسمش روشه، یعنی جودت، اس کا یعنی نام اسی کے اوپر زیبایی. ہے، یعنی وقت خوبصورت ہے، لازم نیست. مقتضای لہذا ضروری اطلاقات نہیں ہے اینه که باید اطلاقات این کی جو ہمارے پاس دلیلیں الفاظ ہیں سوره اس حمد سے یا یہ سوره دیگه معلوم ہے قرآن کہ که یہ الفاظ جو میخونیم سورہ حمد کے یا یا دوسرے سورہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اگه جای دیگه قرآن را سوره های دیگه خوند باید یا کہیں صحیح اور پڑھتا باشه، ہے کہ وہ بالکل صحیح اما اس کو جودت باشه یعنی پڑھنا زیبایی ضروری داشته ہے، باشه لیکن نه تجوید کے واجب ساتھ نیست. جودت کے ساتھ حتی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا یہ واجب نہیں یرملونا، ہے. حتی قاعدہ یرملون، ها بله بله، حتی حروف یرملون که جزوش حتی حروف لم یکن یرملون له جس میں کفوا احد ولم یکن له و کفوا احد امثالش بھی آتا صاحب ہے، جواهر و اور اس جماعتی کی نقل اجماع جیسی چیزیں کردن. اور آیات اما اجماع ہے کسایی اس کے که اوپر. تشکیک در این اجماع کردن اونا اشکال جنہوں کردن، نے ببین خود تشکیک کی جواهرم نقل ہے اس اجماع کرده. پر، خود جواہر بله سے در نقل کیا ہے. یرملون اینها من احتیاط لازم تو میں ذهنمه یرملون که کے دارم، عنوان سے اما احتیاط لازم کہتا ہوں، احتیاط تجوید واجب کہتا ہوں نه کہ قاعدہ واجب یرملون کی نیست. رعایت کرنا، لیکن تجوید واجب نہیں ہے. یعنی باید نه ببینید باید الرحمن دیکھیں الرحیم این میم رحمان الرحیم آخر مثل میم آخری جو وسط میم کی رحمان حرکت ہے، باید جیسے رحمان تلفظ کا بش میم بشه، تلفظ باید ہونا چاہیے، تلفظ بشه. یعنی حالا میم کا چه به تلفظ ہونا چاہیے، جهر، چه جایی که اخفات چاہے اخفا، جہر کے ساتھ جہاں پر اخفات ہے چاہے یعنی باید اخفات ہو، تلفظ یعنی بشه چاہے اما خاموشی سے نباید پڑھے چاہے جہر کے ساتھ پڑھے، تشدید بلند بشه. آواز سے در پڑھے، لیکن تشدید بعضی اشکال تلفظ کردن. حرف ہونا چاہیے، اگه بگه الرحمن لیکن تجوید نہیں. الرحیم این میشه دو تا میم تشدید میشه. جیسے به الرحمن نظر من الرحیم اشکال نداره، یہ صحیح نہیں، عیبی نداره. حالانکہ همون میری نظر میں جماعتی اشکال همینو نہیں، کیونکہ اشکال کنه، بالاخره اینجور نگه. بگه الرحمن بعض نے اعتراض الرحیم، کیے ہیں نه بگه الرحمن رحمان الرحیم الرحیم. کہے، اینجور اگه بکنه میشه دو تا میم. به لہذا نظر من این واضح دو رہنا تا چاہیے میم کہ نی، حرف این کی حرکت میم غلیظه. یعنی حرف کی آواز آنی چاہیے. همون ظاهر بله، اما در ہاں اخفات حروف ظاہر ہونے چی؟ چاہیے. وقتی که اخفات اخفات میں هست کیسے؟ همون جب آپ اخفات هم خاموشی سے تو نماز پڑھ رہے ہیں مرحله کیسے؟ اخفات باید حرف تلفظ بش تو بشه، مرحلہ اخفات وگرنه میں بھی وقتی حرف کا اخفات میخونه تلفظ و ہونا حرف ضروری آخر ہے. الحمدلله رب العالمین الحمدللہ بگه رب یا بگه الحمدلله رب العالمین، العالمین. ایک دفعہ کہتے ہیں وقتی الحمدللہ رب اخفات نماز العالمین، ظهر و عصره در تو مرحله صحیح ہے. اخفات باید حرف نماز ظہر عصر پڑھ رہا تلفظ بهش بشه، تو اخفات باید میں بھی ظہر ظهور عصر کی در نماز میں بھی مرحله تلفظ اخفات ہونا چاہیے. باشه. اما اینکه تو اس میں غلیظش ظاہر ہونا بکنه اینو چاہیے، بعضی اشکال کردن. ہاں غلیظ کر کے یعنی گاڑھا کر کے نہ پڑھے. سلام علیکم. بله نه بله از قدیم هم بود در نجف و کربلا پرانے بعضی زمانے میں اقامه نجف می اور کردن کربلا میں 40 بھی روزه. اقامت نه عمده این دوتاست که رکتے تھے. روایت معتبر داره. بله سلام علیکم. نمازش تمومه. کسی که به خاطر اینکه مثلا کوئی راننده انسان جو است دائم سفر، ڈرائیور یا به ہے یا خاطر مسلسل اینکه سفر یه کرتا ہے شهر زندگی میکنه، یه شهر یا ایک شہر میں رہتا ہے مغازشه دوسرے شہر میں کام میره و کرنے جاتا میاد، ہے یا اس کی این دکان دوسرے همیشه شہر میں نمازش ہے، رو تموم میخونه. ہر دن سفر کرتا فقط ہے، یہ اس چیزی کی نماز جو ہے چه تو این تمام ہے، شهر قصر چه تو نہیں اون ہوگی. شهر چه صرف تو یہ راه، فقط یک استثناء داره. صرف ایک آن اینه استثناء ہے اگر یه بار اتفاق کہ اگر افتاد 10 روز کسی وجہ سے تو اتفاقاً شهر 10 خودش دن موند و اپنے ہی نرفت، شہر میں رک گیا، کہیں اول نہیں گیا، باری سفر که پہ میره نہیں گیا، نمازش شکسته تو جب است. اما از پہلی بار بار جائے گا، دوم پہلی بار یعنی از نکلے سفر گا تو اس کی دوم نماز نمازش قصر ہوگی، لیکن دوسرے تمومه. سفر سے پھر وہ اتمام پڑے گا. این را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو کتاب مرحوم مطبوعات شیخ محرمه انصاری
نے اپنی مفصل کتاب بیان مکاسب کرده محرمہ میں غیبت مفصل بیان حرامه، کیا ہے حرام شدیدم کہ هست، غیبت حرام ہے، اما حرام اگر شدید بھی ہے. تو خود لیکن همونجا اگر داره، تو آیه قرآن وہی داره، پر بیان ہے، آیہ قرآن میں بھی اگه ہے کسی مظلوم شد، کہ اگر یعنی کوئی کسی مظلوم ہو جائے، علنی نه مخفیانه به شما ظلم کرد کسی نے که کسی پر آدما ظلم کیا نمیدونن، شما که کہ لوگوں کو مظلوم نہیں پتہ هستی کہ حق آپ جو داری مظلوم ہیں، مظلمت رو آپ کو حق از اون شخص اپنے نقل کنی. این جایز غیبت اس اینجا. شخص نے جو ظلم آپ پر کیا غیبت وہ یعنی جائز یه ہے، چیزی یہ میگی غیبت از ہے. نواقص لیکن شخص که آدما یعنی نمیدونن. غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے اگر یه وقت نقص کو علنی بیان به کرنا شما جو ظلم لوگوں کو نہ پتہ ہو. کرده که خب اونم ایک از دفعہ کہ باب علنی جواز غیبت، کسی نے ظلم اشکال کیا نداره. ہے، کھلے عام ظلم کیا ہے، تب تو بات ہی ختم ہے. نه نه نه، اون ظلمی که کرده به شما. بله اور اگر شخصی ظلم کیا تو اس ظلم کو بیان کر سکتا ہے. بله بله. علیکه علیکه علیکه. بله بله بله. ببینید نصائح دیکھیں قرآن، مواعظ قرآن قرآن، کی اینا جو که به مردم ثقیل نیست، نصیحتیں اون یا احکامی که مواعظ ہیں بعضی وہ وقت لوگوں کے لیے ثقیله، ثقیل تو نہیں ہے، وہ یعنی احکام ہے جو نمیپذیرن. سخت ہے، یعنی همه یعنی لوگ قبول قرآن نہیں را که کرتے. مشرکین منکر نبودن، اونی پورے که قرآن کی تو براشون مشرک منکر سنگین نہیں بوده تھے، اون لا وہ جو اله ان کے لیے الا سخت الله تھا بوده که یعنی وہ این جیسے لا بت‌ها الہ الا اللہ باطلن، تھا، این براشون سنگین یہ بوده. تمام اصنام اور یہ این تمام بت باطل ہے. قرآن میفرماد ما در این نزدیکی سنلقی علیک قولا قرآن ثقیلا، کہتا ہے کہ اینجور بہت به جلدی نسبه به اون چیزهایی که مشرکین وہ چیزیں جو نمیپذیرفتن یه قول مشرکین ثقیل قبول میگه. نہیں کرتے ببین اور ثقیل تھا، سنگین تھا ان کے لیے قبول کرنا. نه قولا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میدونم قولا نکره در سیاق ایجاب، نه در نفی، عموم نداره، دیکھیے یہاں پر نداره نکرہ ہے لیکن اس کدوماشه، کے قبل همشه یا میں نفی نہیں بعدشه. ہے، مثبت ہے. لہٰذا ادبی لحاظ سے تمام چیزیں نہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ظاهرش دیگه سنگین ہیں، علیکه یعنی شما ظاہر ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیه وسلم. اور یہاں سے آره مراد پیغمبر چرا اکرم کو پیغمبر خطاب. رو فحش میدادن، سنگ میزدن، کیوں مسخره پیغمبر کو برا میکردن؟ کہتے تھے، کیوں اینا پیغمبر به کو پتھر خاطر مارتے تھے؟ همه اس قرآن لیے نبوده، به خاطر موعظه پورے هاش قرآن کی نہیں نبوده، ہے، به کچھ خاطر راستگویی نصیحتوں و کے لیے نہیں، علم و این چیزا نبوده، به سچائی اور علم خاطر کے لیے نہیں کہ پیغمبر چیزهایی کو که پریشان کرتے مشرکین تھے. نمیپذیرفتن که عمدش کچھ چیزوں کے لا لیے اله الا الله پریشان بود. کرتے تھے جو پس مشرکین پسند قولا نہیں هم کرتے تھے، نکره جس میں در سب سے بڑی سیاق چیز لا الہ اثبات الا اللہ تھا. عموم نداره، نه اطلاق داره نه اور یہ عموم داره. افادہ عموم نہیں کرے گا، نکرہ جس کے ما قبل میں اثبات ہو نعم. وہ عمومی معنی وعلیکم نہیں دیتا. السلام. هذه لا رواية لا آية يا ابني، نہ یہ روایت ہے نہ آیت ما ہے. يخالف. على كل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تو رسول كتاب اکرم صلی الله اللہ علیہ وآلہ وعترتي أهل بيتي، نے بس فرمایا کتاب تسليمية اللہ و لا عترتی اہل ثالث بیت، له. یہ دو چیزیں بس، تیسرا کوئی نہیں ان میں. اللي ينقل عن غير القرآن وعن غير العترة لا، جو کچھ نقل هذا مو کیا جائے صحيح. غیر قرآن سے غیر عترت سے وہ صحیح نہیں ہے. على كل مسألة الحضور يرجع إلى تشجيع الباطل. إذا فالواحد يحضر دیکھیں وہ بحيث اگر يعتبر کسی تشجيع بات کو یا للباطل ما کسی يجوز، چیز کو ہم أما وإلا لا، باطل کی حضور تائید مجلس سمجھتے ہیں، المعصية اس کو بیان محرم، کرنا تو وہ نہیں يعني مطلقة حضور مطلقاً حرام نہیں ہے. ہاں اگر وہ مكان تائید سمجھی جائے المائدة معصیت السفرة کی، اللي گناہ عليها کی یا يشرب باطل الخمر، کی تو هذا حرام ہوتا ہے یا منع ہوتا ہے. حرام. أما واحد يحضر في المجلس، واحد يستغيب، واحد يكذب، واحد كذا، هذا من المكروهات مو لیکن من انسان کسی ایسی المحرمات، پروگرام میں إلا جاتا ہے جہاں کوئی کچھ بیان إذا کر رہا ہے هلكت یا کچھ کہہ رہا ہے، یہ شخصية خود أصبحت اپنے آپ میں حرام تستوجب نہیں ہے.
ترویج الباطل لیکن اگر آپ کا تشجيع جانا الباطل ترویج مثل باطل الحرام. سمجھا جائے یا تشجیع باطل سمجھا جائے وہ حرام ہو جائے گا. نعم تفضل. اي على أي. على كل بالحكمة القرآن الكريم يقول دیکھیے ادع قرآن نے کہا إلى ہے کہ سبيل حکمت کے ربك ذریعے سے، بالحكمة والموعظة الحسنة بمقدار موعظہ اللي تقتضي حسنہ کے ذریعے، الحكمة اچھے والموعظة اخلاق کے الحسنة ما ذریعے يخالف. نعم. اور اچھے سلام دلیلوں کے عليكم. ذریعے سے لوگوں کی نصیحت کرو. الموسيقى بنظري مطلقة لا يجوز. إذا موسيقى موسیقی إذا میری موسيقى نظر میں مطلقة لا کسی بھی يجوز. طرح سے جائز نہیں. بله. خدای عز و جل نه یه غیب بیشتر نداره، یعنی همش نسبت به خدا یکسانه. خدا کی نسبت نسبت میں به ہر غیر چیز ایک خدا ہے. حتی معصومین ہاں علیهم السلام آها دو قسم. غیر خدا کے لیے ہاں دو قسم ہے علم کا. آها. مهم. نه نه بله بله فقط در زیارات داره، در دعاها لیکن داره، زیارت میں ہے، دوسری دعاؤں میں متواتر، ہے، على الأقل تواتر متواتر ہے. اجمالی. به نظر من تواتر معنوی تواتر که اجمالی تو بالاتر بات تواتر میرے نظر میں تواتر اجمالیه معنوی در بہر ہے معصورات از معصومین کہ داره. معصورات دعاؤں استأثر میں معصومین الله سے بعلمه، تو همین استعصر اللہ دعای بعلمہ، چی بهش میگن؟ یعنی دعای احتجاب تو اینجا داره، دعائے جای دیگه احتجاب میں داره. بھی موجود، دوسری جگہ پہ بھی مستأثرت ہے. به لعلمک یا بعلمک، مکرر هست، متواتر هست استعصرت بہی که خدای بعلمک، عز و جل اس یک طرح سے جملہ ہے چیزهایی را کہ کچھ چیزیں فقط و ہیں فقط برای خداوند خودت عالم قرار کے پاس داده. جو صرف لم اور صرف یخرج اسے اپنے منک لیے، اپنی الا ذات کے لیے. الیک، تو بعضی دعاها داره. کچھ دعاؤں میں ہے کہ خلاصه کچھ نہیں صادر علم ہوا صرف تیرے معصومین لیے سوا. لہٰذا علم محدوده، معصومین گرچه نسبت به ماها لا محدوده، ہماری اما نسبت به مقابلے میں واقع لامحدود ہے، لیکن محدوده. خدا کے اما علم اور خدا واقع کے محدود نیست. مقابلے میں محدود ہے، اور علم خدا محدود نہیں ہے. اونم همینه. بله 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 بله. این که نمیدونه اون که بهش لباس داده خمس میده یا نه، اصل صحت اینه که بگه خمس میداده، اشکال نداره، دیکھیے فحصم جس کو نمیخواد. کوئی لباس دیا گیا اور اسے اما نہیں این که معلوم اگه کہ صاحب چند مال سال نے، پیشش دینے موضوع والے نے استفاده نکرد، خمس دیا این ہے نہیں، تو اگر اصل سے عرفاً اس نے خمس دیا معونه ہوگا، اس حساب کے لیے استعمال میں کوئی حرج نہیں. میشه، ہاں لیکن اگر یہ نه کچھ سال اس خمس کے پاس نداره. رہ جائے، استعمال نہ مثل کرے، فرض کنید کسی تو که اگر یہ مهمان خرچ براش میں حساب میاد، ہو مثلا اور یہ وسائل تو مهمان معونہ ہے، مثل خرچ ہے، کوئی دوشک، خرچ نہیں ہے. لحاف، ظرف برای جیسے غذا کوئی انسان مثال تهیه کے طور پر میکنه، حالا اتفاق افتاد یه سال دو سال مهمون نیومد، اینا خمس نداره، جس کے مہمان چون آتے این ہیں معونه است. یعنی این اس نے اپنے باید کچھ کمبل، کچھ داشته تکیے، باشه کچھ اینا رو غلاف، اس که طرح کی چیزیں اگر رکھی ہوئی ہیں مهمون اضافی. اومد اب ایک دو سال نہیں تو آئے مہمان آماده باشه. اما تو اگر فرض کنید لباس ان کے خودشه اوپر خرچ نہیں و آئے گا، این اتفاق کیونکہ بالاخره افتاد یہ استعمال میں نپوشید، آتا ہے، مثل فرض کنید یہ خرچ زن میں ہے. لباس لیکن اگر لباس اس کا های اپنے لیے ہے، متعدد داره قد شأنش، جیسے فرض خاتون ہے کنید اپنے که شان از کے لحاظ سے بہت بچگانش سارے لباس ہیں، لا سمح الله از دنیا رفت، به خاطر اون یه سال دو سال این لباس ها رو نپوشید، اب وہ مثلا عرفاً اس نے معونه کسی است، وجہ سے اینا اس خمس لباس نداره. نہیں پہنا، یہ اما اگه معونہ ہے، یہ پیرزن خرچ کی شده چیز ہے، اپنا طلاهاش ذاتی کنار مسئلہ. گذاشته دیگه نمیخواد بپوشه، مثلا لیکن مثال کے طور پہ این همون خاتون سال اول خمس داد. ضعیفہ ہو گئی ہے، اس کے اگر پاس وقتی که خریده سونا ہے خمس اور نداده گرانے رکھ دیا، اینا رو، نہیں پہنے گی، اب یعنی زیور جز استعمال ہی نہیں معونه کرے حساب گی، شده که تو اس خمس کو پہلے نداده. سال اس کا خمس دینا پڑے گا.
یعنی وہ چیز جو خرچ میں ہے بله اس پر خمس نہیں ہے، لیکن جو خرچ میں نہیں حساب ہوگی اس پہ خمس چی؟ ہے. نه 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 صحیح نیست. علی عبد الله، خود امیر دیکھیں المؤمنین اللہ امیر المومنین اللہ فرمودن کے بندے ہیں. برای خود امیر منافقین المومنین نے فرمایا ہے انا عبد منافقین الله سے و اخو رسوله، من کہ بنده میں خدا عبداللہ هستم. ہوں اور رسول کا بھائی ہوں. یہ امیر المومنین نے فرمایا ہے. بله بله آها. حتما خمس میخوره، یا پول باشه، طلا باشه، جنس دیگه باشه، پیسہ ہو، برای کفن و دفن. سونا ہو، فقط چیزی که کوئی هست بھی چیز جو اس نے اگر رکھی اپنے این پاس بچا کر امسال خرچ کے اوپر سود ہے کرده، سود خمس بده خودش تو اس پہ خمس ہے. سود کرده از سود امسالش لیکن اگر اس نے و کوئی چیز خمس نداده فائدہ ہوا هنوز، اس کو واجب اور نبود، اس یعنی واجب فائدے میں سے مضیق اس نے خمس نشده، نہیں دی، سر سال ابھی کم نشده، نہیں ہوا ہے، یه ابھی سال طلای نہیں خرید پہنچا ہے کنار گذاشت اور اس نے برای ایک کفن و سونا دفنش خریدا قبل سر اپنے سال مرد، دفن کے لیے به نظر رکھ من این لیا خمس نداره. کہ اما یہ جماعتی از کفن فقها میں اور خرچوں میں منهم خرچ شیخ ہو جائے گا انصاری اور و اسی بعضی سال های مر جائے، دیگه خمس کے واجب ہونے سے مثلا پہلے مر فرید جائے خائری مؤسس این تو حوزه، اس پہ خمس نہیں اینا ہے. گفتن این لیکن خمس داره. بعض بله علماء کہتے ہیں نہیں اس پر بھی حتی خمس ہے. حتی بله. مثل من مات بالعلاج بالمستشفى ما يخالف. ايه بنظري ايه ما يخالف. بله محدودیت نسبت به خدا داره نه نسبت به ما. محدودیت جو علم کی میں نے بیان کی وہ خدا کے مقابلے میں ہے. ببینید بخوایم مثال گفت مادی را با معنوی بذاریم که تو بعضی روایات هم هست، لیکن نه اینه، بعض روایات میں ہے کہ نظیرش مادی کی اینه که فرض کنید مثال دیں از تاکہ معنوی دریا سمجھ میں آئے. آدم یک جیسے آپ ساقیه‌ای دریا سے گذاشت، یک قدری آب میں اومد ایک ڈول ڈال اینجا کے کچھ پانی جمع لے شد، لیا این آب تاکہ کچھ متصل به پانی اس میں، دریاست اما یہ دریا آب نیست. متصل ہے دریا سے دریا لیکن یہ اونه. دریا نہیں. چی؟ خب اینو باید بگیریم با روایات متواتر که ہاں یہ استأثر روایت میں الله لیکن ایک بعلمه، روایات میں ہے لیکن که استثار معناش اللہ اینه که نه علم کا همه مطلب ہے علم، کہ تمام علم معناش نہیں، اینه کچھ دیگه. علم خدا کے لیے یعنی خاص ہے. باید جمع روایات کرد. تو دونوں روایات کو اللهم جو ہم انی جمع اسألك کریں یا گے من تو احتج حل ہوگا بشعاع مسئلہ. نوره عن نواظر خلقه، یا من تسربل بالجلال والعظمة والشرف التجبر في قدسه، یا من تعالى بالجلال والكبرياء في تفرد مجده، یا من انقادت له الامور بعظمتها طوعا لامره. تا به یه جایی میرسه تو همین دعا که استئثار یعنی فقط برای خودش، اسی دعا میں پڑھتے یعنی این پڑھتے ہم یکی از پہنچیں گے دعاست، استثار، از دعاهای یعنی معروف، خدا دعای نے اپنے لیے خاص رکھا ہے اس کو، احتجاب. نه روایت جس کو دعائے متواتر احتجاب داره. کہتے ہیں. اگه وقت اور یہ رسیدید شما متواتر ہے، دیگر جمع جگہوں پہ کنید بھی ہے. حتما متواتر اگر آپ اس کو معنوی جمع کریں هست. تو یہ متواتر معنوی یقیناً ہے. صلوات الله علیه. یعنی بلا شك لا، هذا ليس خدشا، هذا نوع من البيان الواقع. یہ بیان بیان واقع ہے الواقع. اصل میں، امیر المؤمنین سلام اس الله میں اس علیه کو کس طرح کہنے في میں کوئی حرج نہیں. قصة الزهراء سلام الله عليها امیر المومنین علیہ الصلوۃ بقي مكتوب والسلام في نے جناب العلم. زہرا کے وقال السبب هو قال لولا وصية من رسول الله، رسول میں الله اپنے ہاتھ کو أوصى اپنے بأن لا آپ کو روک يحركها لیا تو فرمایا لكي کہ يتم رسول نے مجھے امتحان وصیت کی الله عز ورنہ میں وجل جواب دیتا ان لوگ. اور یہ اللہ کا للأصحاب. امتحان ہے. اصحاب کس کا امتحان تھا، یعنی کہ وہ امیر مومن کے شكوبي سلسلے میں کیا کرتے ہیں. شكوبي سلام عليكم. لا
لا كل إشكال ما به، فقط لغير أهل البيت هذا مكروه. اہل بیت کے لیے اپنے أما چہرے کے لأهل اوپر البيت هذا مارنے من میں کوئی حرج الجزع. نہیں، لیکن جزع جزع هذا کرنا، ما أدري فریاد فاللفظة کرنا، مرادفة للجزع بالعربي شنو؟ عربی میں بالفارسي جزع میگن کسے کہتے ہیں؟ بیتابی. ضع کرنا، يعني إذا لا بیتابی سمح الله فهذه أم کرنا، أخبرت کسی ماں کا بیٹا بموت مر جائے، کس ابنها حالت میں ہوتی ہو، الشاب اپنا جوان بیٹا اس کا مر جائے، وہ بحادث کس أو حالت میں شيء ہوتا آخر، هاي ہے، الأم کسی شو بھی وجہ سے تسوي؟ یہ ماں لا کیا کرے گی؟ تأكل، لا تشرب، ما نہ تنام، کھائے گی، تضرب نہ پیے راسها گی، بالحائط، روئے تخدش گی، اپنا وجهها. سر هذا کسی چیز پہ مكروه مارے گی. لغير أهل یہ البيت، هذا مکروہ ہے جزع اہل بیت يسمى. کے غیر أما اہل لأهل بیت کے لیے، البيت الجزع لیکن مستحب، اہل بیت کی جزا حتى لو مستحب ہے، يطلع دم ما يخالف. حتیٰ اگر خون جاری ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. بل سلام عليكم. بفرمایید. ببینید شما مقلد کی هستید؟ اون به آپ نظر کس کے شما مقلد اون مرجع تقلید اس کی جامع نظر میں، الشرایطه، اس مرجع ببینید هر چی اون تقلید گفت جامع عمل شرائط کنید، میں چون اس فرق کا جو میکنه، نظریہ اس پہ فتواها عمل کرے، فرق میکنه. کیونکہ فتوے جو ممکنه ہیں الگ که الگ ہوتے ہیں اس مسئلے میں. مرجع تقلید ثابت بشه به کسی که دیگه ممکن ثابت ہے ایک نشده. مرجع تقلید کے نزدیک میں چاند کا ہونا ثابت ہو کہ کے نزدیک میں نہ ہو، تو آپ جس کے مقلد ہیں اس کے لحاظ سے عمل کریں. بالنتیجه هر کسی لہذا نتیجتاً همین، مثل اینکه کسی فرض کنید جیسے کوئی تسبیحات اربعه را 3 تا واجب میدونه، کوئی مقلدین 3 میگه باید دفعہ 3 تا واجب کرتا بکنه. ہے یکی اور یه دونه کوئی واجب تسبیحات اربع کو میدونه، ایک بار کہتا مقلدین ہے، لازم تیسری نیست چوتھی 3 تا رکعت. بکنه. تو بالنتیجه هر کسی جو در جس مسائلی کا که اختلاف مقلد بین ہے مراجع اپنے هست مراجعه به مرجع کے همون میکنه. مثل حکم پر عمل کرے. پزشکایی که اختلاف دارن، جیسے ڈاکٹرز هر مریضی وہاں پیش اون اختلاف ہوتا پزشکی ہے، که مراجعه میکنه حرفای اونو تو ہر مریض عمل کی ذمہ میکنه. داری ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے حکم پر عمل کرے، اس کی نسخے پہ عمل کرے. بسته به این که ببینید اگه آدم در یه جای غصب نماز خون، میدونم اگه همون وقت نماز خوندید میدونستید این اگر غصب، انسان نمازا جس وقت نماز پڑھ رہا تھا اسے معلوم ہے کہ نمازا میں رو باید غصبی جگہ قضا پر کنید، شک نماز پڑھ رہا کنید. تھا تو وہ اما باطل تھی اگر نماز، اس کو بعدها قضا کرنا فهمیدید ہوگا. اون غصب بوده، ہاں یعنی بعد میں پتہ چلا کہ یہ خلاصه زمین اگه غصبی تھی، یہ بعدها جگہ غصبی فهمیدید تھی، نه قضا بعد میں نداره. پتہ چلے تو وصلی قضا نہیں. الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام عليكم ورحمة الله.